بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکثر آپ نے ٹی وی اور خبروں میں سنا ہوگا نابالغ بچوں سے زیادتی کا واقعہ۔ ایسا ہی ایک سچی اور دردناک واقعہ میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب میں 11 برس کی تھی اور چھٹی جماعت کی طالبہ تھی۔ سمیرہ مجھ سے 5-6 برس بڑی تھی۔ ہم گاؤں میں رہائش پذیر تھے۔ سمیرہ سکول نہ جاتی تھی۔ اس نے جو کچھ پڑھا گھر میں ہی پڑھا۔ ایک استانی اسے گھر پر آ کر پڑھا جاتی تھی۔ سمیرہ کا گھر ہمارے مکان سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ دراصل ایک قدامت پسند گھرانے میں اس کا جنم ہوا تھا۔ اس کے ابا علاقے کے مالک اور سرپرست رہے تھے۔ جدی پشتی امیر تھے۔ اولادوں نے بعد میں جاگیریں فروخت کر کے خود کو ایک علاقے تک محدود کر لیا تھا۔ خان کے گھرانے کی خواتین پردے کی سختی سے پابند کرتی تھیں۔ وہ دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھتی تھیں۔ ان کو سکول جانے کی بھی اجازت نہیں تھی، جبکہ مرد اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ اور امریکہ جا سکتے تھے۔ سمیرہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ جب امی جان خان کی بیوی سے ملنے جاتی تھی تو سمیرہ مجھ سے بہت خلوص سے ملتی اور والدہ سے کہتی کہ میں اکیلی ہوتی ہوں، مجھ سے کوئی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا، آپ فاطمہ کو میرے پاس بھیج دیا کریں۔ وہ 16-17 برس کی بھولی لڑکی تھی، لیکن باتیں 11 سال کی لڑکیوں کی جیسے کرتی تھی۔ میری اس کی دوستی ہو گئی۔ امی جان جانتی تھی کہ سمیرہ کو گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ملے گی، اس لیے وہ مجھے اس کے پاس جانے سے منع نہیں کرتی تھی۔ میں سمیرہ اپنے گھر آنے کا تقاضا بھی نہ کرتی تھی، کیونکہ اس کی مجبوریوں کو سمجھتی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے سکول کی باتیں سنتی۔ ایسے سکول جانے کا بڑا شوق تھا۔ سمیرہ کی امی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میری امی سے دوستی تھی اور یہ بھی معلوم تھا کہ میں ایک اچھی لڑکی ہوں۔ سمیرہ کی امی اپنی بیٹی پر کڑی نظر رکھتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ مہربانیوں سے پیش آئیں اور اپنی بیٹی کو کہتی تھی کہ سمیرہ، فاطمہ بی بی کی خوب خاطر تواضع کیا کرو، ایک لوتی تمہاری سہیلی ہے۔ سمیرہ مجھ کو سہیلی ہی سمجھتی تھی، حالانکہ ہماری عمروں کا فرق تھا۔ وہ مجھ سے دل کی باتیں کرتی، اسے میرا انتظار رہتا۔ چھٹی کے دن میں ضرور اس کے گھر جاتی۔ کسی وجہ سے نہ جا پاتی تو وہ اپنا ملازمہ بھیج کر بلوا لیتی۔ ایک روز میں اس سے ملنے گئی تو سمیرہ بہت خوش تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، فاطمہ، جانتی ہو آج میں کیوں خوش ہوں؟ ہمارے چھوٹے چچا شہر سے ہمیں لینے آ رہے ہیں۔ وہاں ان کے بیٹے کی شادی ہے۔ میں پہلی بار شہر دیکھوں گی۔ سوچو کتنی خوشی کی بات ہے۔ واقعی وہ اس کے لیے بہت خوش تھی۔ انہوں نے اسی بات کو وہ پہلی بار گھر کی 4 دیواروں سے باہر جا رہی تھی، وہ بھی کسی بڑے شہر میں۔ اس کے چچا نے لندن میں پڑھا تھا۔ وہ تعلیم حاصل کر کے لوٹے تو کچھ روشن خیال ہو گئے، گاؤں کی بجائے شہر جا بسنے کو ترجیح دی۔ دراصل ان کی دوسری بیوی ایک شہری عورت تھی اور یہ شادی چچا نے اپنی مرضی اور پسند سے کی تھی، جبکہ پہلی بیوی گاؤں میں رہتی تھی۔ پہلی بیوی سے 2 لڑکیاں 2 بیٹے تھے۔
یہ بچے بھی ماں کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ قصہ مختصر: اگلے روز سمیرہ اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ شہر چلی گئی۔ اس کے ساتھ بڑی چچی، ان کی بیٹی اور چچا گئے، جبکہ سمیرہ کی امی نے شادی میں شرکت نہیں کی تھی، وہ اپنے ہی گھر میں رہ گئی تھی۔ چند روز کے بعد سمیرہ واپس شہر سے آ گئی تھی۔ جب آئی تو بہت خوش تھی، شہر میں اپنے چچا کے گھر کی تعریف کرتی تھی، اپنے چچا زاد کی شادی کی تفصیل بتانا چاہتی تھی، لیکن میرے سالانہ پرچے ہو رہے تھے، لہٰذا میں تھوڑی دیر بیٹھ کے واپس آ گئی۔ بچوں کے بعد جب دوبارہ آؤں گی تو ساری تفصیلات سنوں گی۔ امتحانات کی مصروفیات کی سبب میں دوبارہ جلد نہ جا سکی۔ ایک روز اس کی ملازمہ ہمارے گھر آئی۔ اس کی امی نے میری امی کے پاس بھیجا تھا، امی کو بلوایا تھا۔ امی کے گھر گئیں تو سمیرہ کی والدہ کو سخت پریشان پایا۔ کہنے لگی، شمع بہن، میری بچی سے کچھ غلطی ہو گئی ہے۔ وہاں شہری ماحول کھلا دھلا تھا، شادی میں رشتہ دار بھی کافی آئے ہوئے تھے، اور یہ گاؤں سے گئی تھی۔ پتہ نہیں کیا واقعہ ہوا، اب ہماری عزت پر بنی ہے، مگر یہ کچھ بتاتی نہیں۔ امی نے پیار سے سمیرہ کو کہا کہ جا کے پوچھو اس سے، لیکن لڑکی نے زبان نہ کھولی۔ انہوں نے سمیرہ کی امی سے کہا کہ تم ماں ہو، جب تم کو نہیں بتاتی تو مجھے کیسے بتائے گی؟ تم دوبارہ پیار سے اعتماد میں لے لو۔ یہ بہت خوف زدہ ہے۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، اور سمیرہ کی امی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ امی جان کے سوالات، ان کا کوئی رازدار نہ تھا۔ زیادہ پریشان ہوتی تو میری والدہ کو بلواتی۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ وقت گزرتا جا رہا تھا، ایسا نہ ہو کہ پانی پلوں سے گزر جائے۔ شک ان دونوں، ان کا شوہر دوسروں ملک گیا ہوا تھا، ورنہ ضرور قیامت آ جاتی۔ سمیرہ کی ماں کا کہنا تھا کہ بیٹی کی غلطی کے بارے میں اس کے باپ کو بھی بھنک نہیں پڑنی چاہیے، تو ہم کو زندہ نہ چھوڑیں گا۔ اس کی آمد سے قبل ہی اس مسئلے کا حل نکلنا ہوگا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی تو میں اس کا دوسرا ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔